آپ نے پچھلے بند میں جو کہ پارٹ اول ہے، حصہ اول ہے، اس میں علامہ اقبال کے چار شکوہ کے چار بند کی تشریح بہت تفصیل سے دیکھی، اور اب اس میں علامہ اقبال نے ایک تو یہ کہ آغاز کیا ہے، تمہید باندھی ہے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا، اور اس کے بعد دلائل دینا شروع کیے کہ وہ شکوہ کیوں کر رہے ہیں اور یہ شکوہ جائز کیوں بنتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اگلے حصے میں علامہ اقبال اپنے شکوے کو کس طرح سے آگے بڑھاتے ہیں اور کس طرح سے مزید دلائل دیتے ہیں۔ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ اس بند میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ زیادہ تر قوموں کے بارے میں ہیں، سلجوق، تورانی، ساسانی، یونانی، نصرانی، یہ سب قومیں ہیں، کچھ نسل کی بنا پر، کچھ مذاہب کی بنا پر۔ معمورہ دنیا یعنی کرۂ ارض۔ تو آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ بہت آسان بند ہے۔ اس میں علامہ اقبال تاریخ سے دلائل دے رہے ہیں ایک طرح سے۔ اس کا مضمون کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن اظہار بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اس دنیا میں سلجوق بھی تھے، چین میں اہل چین یعنی چینی بھی تھے، ایران میں ساسانی تھے، اور اسی کرۂ ارض پر یہودی بھی تھے اور نصرانی بھی تھے۔ یہ ساری قومیں موجود تھیں، اپنے اپنے خداؤں کو ماننے والی قومیں۔ اور اس کا اگر پچھلے بند کے ساتھ کہ ہر پیکر محسوس کو خدا مانتے تھے، اس میں کچھ آتش پرست تھے، کچھ تین خداؤں کا تصور لیے ہوئے تھے، کچھ پیغمبروں کا پیغام بھولے ہوئے تھے، تو سب کے سب اپنے اپنے کرے میں الجھے ہوئے تھے اور اپنے اپنے کرے میں محدود تھے۔ تو اے مالک، ان سب کے باوجود تیرا نام پھیلانے کے لیے، تیرا پیغام پہنچانے کے لیے تلوار کس نے اٹھائی، اپنی جان ہتھیلی پر کس نے رکھی۔ تیری دنیا جو بگاڑ کا مرکز بن چکی ہوئی تھی، جہاں مولا کیا کیا نہیں ہوتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بت خانے تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، خوگرے پیکر محسوس کی پوجا ہوتی تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت کو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا، انسان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ مالک، کون سا ایسا بگاڑ ہے جو اس دنیا میں نہیں تھی؟ یہ دنیا پوری کی پوری مرکز بگاڑ بن چکی تھی۔ اس کے سدھار کے لیے کس نے کام کیا؟ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اس کے سدھار کے لیے کام کیا۔ یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے تیرا نام پھیلایا۔ یہ مسلمان ہی تھے۔ آگے والے جو بند ہوں گے، اس میں علامہ اقبال اس حوالے سے مزید دلائل دیں گے
کہ کس کس طریقے سے اس مسلمانوں نے کہاں کہاں کیسا کیسا بگاڑ درست کیا اور کس طرح سے کیا. اگلا بند دیکھتے ہیں کہ تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کے. اس بند میں جو مشکل لفظ ہیں، صرف 2 لفظ ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشکل ہیں. ایک تو یہ کہ مار کا آرا جنگ کرنے والا یا مار کے مارنے والا، اور جہاندار حکومت کرنے والا. یہ بھی کوئی مشکل بند نہیں ہے. اس میں علامہ اقبال اپنے دلائل کو مزید استوار کرتے ہیں، مزید پھیلاتے ہیں کہ اے پروردگار، کیا یہ سچ نہیں کہ دنیا کو تیرے نام اور عظمت سے روشناس کرانے کے لیے ہم کبھی خشکی میں لڑتے رہے اور کبھی دریاؤں میں. ہم مسلمان ہی تھے جو یورپ کے گرجا گھروں میں جا کر تیری عظمت اور تیری صداقت کا اعلان کرتے رہے. اس مقصد کے لیے ہمیں افریقہ کے جھلستے ریگستانوں اور جنگلوں میں بھی لڑنا پڑا. ہم تیری عظمت کے اس قدر گرویدہ تھے کہ دنیا کے حکمرانوں کی شان و شوکت بھی ہمیں متاثر نہ کر سکتی تھی. اے مالک بزرگ برتر، ہم تو تلواروں کے سائے میں بھی تیرا کلمہ پڑھتے رہے. اس بند میں علامہ اقبال جو مفکر اسلام بھی ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور جنگی خدمات کو سراہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کیا یہ اسلام کا اعجاز نہیں کہ مسلمان جزیرہ عرب سے نکل کر کلمہ حق بلند کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے. خدا کی وحدانیت اور عظمت کا سکہ بٹھانے کے لیے انہیں نہ صرف خشکی پر بلکہ پانی پر بھی لڑنا پڑا. ان کا جذبہ شہادت اس قدر شدید اور سچا تھا کہ وہ صرف خدا کے دین کی خاطر افریقہ اور یورپ سے بھی برسرے پیکار ہوئے. انہوں نے تھوڑی مدت میں ہی ایران اور روم جیسی عظیم الشان سلطنتوں کو زیر کر لیا. یہ وہ مسلمان تھے جو خدا کے سوا دنیا میں کسی بڑی اور جابر طاقت سے خوفزدہ نہیں تھے. ان کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ دنیا کی باطل نظریات کی جگہ صحیح تصورات زندگی کو رائج کر دیں. اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے تلواروں کی چھاؤں میں بھی خدا کا نام یاد رکھا. علامہ اقبال مسلمانوں کی اسی مذہبی کیفیت کو ایک اور جگہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا. اگلے بند میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پہ مرتی، بت فروشی کی عوض بت شکنی کیوں کرتی. اس میں جو مشکل لفظ ہے وہ ہیں تیغ زنی، تلوار چلانا، سر بکف ہونا، ہتھیلی پر سر رکھے جان دینے کو تیار رہنا. بڑا سیدھا سا بند ہے یہ، اور اس میں بھی علامہ اقبال نے دلائل کا ایک انبار لگایا ہے.
اور دلائل تاریخ سے دیے ہیں کہ اے مالک ارض و سما، ہم جو جیتے تھے تو تیری راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اور مرتے تھے تو تیرا نام بلند کرنے کے لیے۔ ہم نے استبداد کی ہر بڑی سے بڑی قوت سے جنگ کی کوفت اٹھائی۔ یہ سب کسی لالچ کے لیے تو نہ تھا، یہ سب فقط تیرے نام کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے تھا۔ ہم مسلمانوں نے حکومت اور دولت حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی تھی، بلکہ وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ ہم نے دولت حاصل کرنے کے لیے کیا؟ کیا ہم دولت حاصل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے تھے؟ کیا ہم مال و دولت کے لیے سر ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے؟ یقیناً نہیں۔ یہاں علامہ اقبال دراصل کچھ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اے مالک بزرگ و برتر، ہم مسلمانوں نے کیا حکومت اور دولت حاصل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی؟ کیا مال و دولت کے لیے ہم سر ہتھیلی پر لیے پھرتے تھے؟ یقیناً ایسا نہیں تھا۔ اگر ہماری لڑائی کا مقصود دنیا کی دولت ہوتی تو ہم بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتے؟ یہاں علامہ اقبال کا اشارہ محمود غزنوی کی طرف ہے، جنہوں نے بت خریدنے کی بجائے بت شکنی کی۔ انہیں سومناتھ کے مندر کے پروہتوں نے سونے کے انبار ان کے سامنے رکھ دیے، لیکن اور کہا کہ بت چھوڑ دو اور یہ سونا اٹھا لو، یہ دولت اٹھا لو۔ لیکن محمود غزنوی نے اگلا بند دیکھتے ہیں، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اس بند میں ایک دو مشکل لفظ ہیں۔ ٹلنا یعنی سرکنا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا، اڑ جانا، ڈٹ جانا، سرکش، باغی، نافرمان، بگڑ جانا، مخالف ہو جانا، بیر ہو جانا، انبن ہو جانا، زیر خنجر، خنجر کے نیچے۔ علامہ اقبال اپنے اس بند میں بھی پھر دلائل دے رہے ہیں اور اپنے کارنامے بیان کر رہے ہیں، اپنی قوم کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اگر میدان جنگ میں کسی سے ہمارا مقابلہ ہو جاتا تھا تو ہمارے قدم کبھی بھی پیچھے نہ ہٹتے تھے اور ہم ثابت قدم رہتے تھے، چاہے کتنی بھی سختی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ قرآن مجید میں جنگ میں پشت دکھانے سے منع کر دیا گیا تھا، اور فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہیں مقابلہ پیش آ جائے تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ۔ بڑے سے بڑے بہادر بھی اگر ہمارے سامنے ہوتے تھے تو مقابلہ کرنے کے لیے، تو ان کے پاؤں ہماری طاقت ایمانی کی وجہ سے اکھڑ جاتے تھے اور وہ جنگ سے بھاگتے تھے۔ اگر کوئی تجھ سے بغاوت کرتا تھا اور تیرا نافرمان بن جاتا تھا تو اے مالک، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر تلوار کیا چیز ہے، ہم تو توپ سے بھی بے باکی سے لڑ جاتے تھے۔ اے مالک کائنات، ہم ہی تھے جنہوں نے تیری توحید کا نقش ہر انسان کے دل پر بنا دیا، اور دشمن تلوار لے کر بھی سر پر کھڑا ہو جاتا تھا، اور شہادت ہماری یقینی ہوتی تھی تو اس وقت بھی ہماری زبان سے یہی پیغام نکلتا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگلے بند میں فرماتے ہیں کہ تو ہی کہہ دے
کہ اکھاڑا در خیبر کس نے؟ شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے؟ توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے؟ کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے؟ کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو؟ کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو؟ اس بند میں مشکل الفاظ نہیں ہیں، اور جو الفاظ جو تلمیحات استعمال ہوئی ہیں ان کا ذکر تشریح میں ہو جاتا ہے، اور ان کی وضاحت میں پہلے کر دیتا ہوں۔ خیبر مدینہ منورہ سے شمال مغرب میں 8 منزل پر یہودیوں کی ایک بستی تھی جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں فتح کیا، اور اس فتح کا صحرا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سر رہا۔ در خیبر سے مراد دراصل وہ قلعہ کموس ہے جو مرحب نامی ایک یہودی کے پاس تھا، اور اس کا بڑا مرکز تھا جس کی تسخیر کافی مشکل تھی، اور یہ کام حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا۔ کیسر کا شہر اس سے مراد قسطنطنیہ ہے جو 1453 میں سلطان محمد فاتح عثمانی نے فتح کیا۔ مخلوق خدا، آپ تراشے ہوئے معبود یعنی بدھ، اور آتش کدہ ایران، اسلام کے ہاتھوں ایران کی فتح سے پہلے جو قوم وہاں حکمران تھی وہ آتش پرست تھی، یعنی آگ کی پوجا کرتی تھی۔ ان کی عبادت گاہوں میں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی اور انہیں آتش کدہ کہتے تھے، یزداں خدا۔ تو علامہ اقبال اپنے دلائل میں مزید وسعت لاتے ہوئے بہت ہی مختصر اور بڑے جامع اور اختصار کے ساتھ، بڑے فن اور ہنر کے ساتھ اپنے کچھ اور دلائل بیان کرتے ہیں کہ خدا تو ہی بتا خیبر کس نے فتح کیا، اور اس کے بعد سب سے مضبوط قلعہ کموس کا دروازہ کس نے اکھاڑا، کیسر کے شہر قسطنطنیہ کو کس نے سر کیا۔ اس شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے کسی نے سر نہیں کیا تھا، بڑا مشکل تھا وہ اسے فتح کرنا، لیکن مسلمانوں نے اسے فتح کیا۔ انسان کے تراشے ہوئے بت جنہیں پوجا جاتا تھا کس نے توڑے، کافروں کے لشکر کس نے کاٹ کر رکھ دیے، کون تھا جس نے ایران کا آتش کدہ ٹھنڈا کیا۔ یہ آتش کدہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، یہ ایک تیل کے کنویں کے اوپر بنا ہوا تھا جو ہمیشہ چلتا رہتا تھا، ہمیشہ رواں رہتا تھا، اور مسلمانوں نے اسے ٹھنڈا کیا اور اس کا راز دنیا کے سامنے رکھا۔ لوگ اسے معجزہ سمجھتے تھے اور مسلمانوں نے اس کا پردہ چاک کیا۔ اور پھر آگے جا کر اپنی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اور کون لوگ تھے جنہوں نے اہرمن یعنی شیطان کی جگہ یزداں یعنی اللہ کریم کا ذکر بلند کیا، اور جواب اس کا یقیناً یہی ہے کہ یہ وہ ہیں، یہ وہی مسلمان تھے، یہ مسلمان تھے، اے مالک یہ تیرا نام لینے والے تھے، اے مالک یہ تیرا ذکر بلند کرنے والے تھے، اے مالک یہ تیرا پیغام پہنچانے والی یہی رسوا قوم امت مسلمہ تھی۔ جی جناب، آپ کی سماعتوں، آپ کی بصارتوں اور آپ کی عنایتوں کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے پیاروں، یاروں اور بیلیوں کو بھیجیے، سبسکرائب کیجیے، کامنٹ کیجیے اور لائک کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، بندہ ناچیز وارث اقبال۔